یہ کہانی ہے اس چور کی جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو 6 سالوں تک چین کا سانس لینے نہیں دیا۔ ایک دو نہیں بلکہ یہ چوری 29,000 کروڑ کی تھی، جو کہ $3.5 بنتی ہے۔ چور کو فون کال کیسے ریسیو ہوئی اور چور نے اتنی ساری رقم ایک چٹوس کے چھوٹے سے کنٹینر میں کیسے چھپائی، اور سب سے بڑی بات، پیسوں کی ریکوری کے بعد جس کے اصل میں یہ پیسے تھے، اس نے ان پیسوں سے منہ کیوں پھیر لیا؟ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، 13 مارچ 2019 کی رات کو آنے والی 9/11 کال ایتھنز کلارکی کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کے برعکس تھی۔ فون پر 28 سالہ جیمی زونگ ایک لوکل پارٹی بوائے اور جارجیا کا ایک طالب علم تھا جو ایتھنز کے شراب پینے کے اداروں میں اکثر آتا تھا۔ وہ شہر کے دوسرے لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ زونگ کمپیوٹر کا ماہر بھی تھا جس کے پاس غیر معمولی طور پر مضبوط ڈیجیٹل ہوم سرویلنس سسٹم تھا۔ اب وہ ایک مجرم کی اطلاع دینے کے لیے کال کر رہا تھا، اور وہ تھی کرپٹو کرنسی، جس میں سینکڑوں ہزاروں ڈالر جو اس کے گھر سے چوری ہو گئے تھے۔ کھوئے ہوئے پیسے کے بارے میں سوچ کر زونگ پریشان ہو گیا۔ مجھے گھبراہٹ کا حملہ ہو رہا ہے، زونگ نے ڈسپیچر کو بتایا۔ CNBC کی حاصل کردہ ریکارڈنگ کے مطابق زونگ نے ڈسپیچر کی ایمبولینس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور صورتحال کی وضاحت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا کہ میں بٹ کوائن میں انویسٹر ہوں، جو ایک آن لائن چیز کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے تقریباً ایک دہائی طویل تلاش کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کرپٹو دور کے سب سے بڑے جرائم میں سے ایک کو حل کیا جائے گا، اور یہ محکمہ انصاف کی تاریخ میں کسی فرد سے کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی کنفسکیشن کا باعث بنے گا۔ اس موسم سرما کی شام زونگ کی ہنگامی کال نے تفتیش کاروں کو ایک طویل ڈیجیٹل ٹریل بھیج دیا، جس کی وجہ سے بٹ کوائن کے ابتدائی دنوں میں واپس آ گیا، اور کرپٹو کرنسیوں کی تخلیق کے ذمہ دار ہیکرز اور کوڈرز کی کائنات کے بارے میں ایک ڈارک ٹروتھ کا انکشاف ہوا۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہیرو اور ویلن جگہوں پر تجارت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی جیمی زونگ کی مرضی کے مطابق نہیں جائے گا۔ 9/11 کال نے زونگ کے گھر سے چوری کا مشتبہ شخص پیدا نہیں کیا۔ ایتھنز پولیس اپنے پہلے کرپٹو کیسز میں سے ایک سے نمٹ رہی تھی اور سایہ دار انڈر ورلڈ سے ناواقف تھی، اور وہ اس کیس میں پیش رفت کرنے میں ناکام رہی۔ باڈی کیمرہ فوٹیج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے زونگ کی سیکیورٹی سسٹم کو اچھی طرح دیکھا۔ اس سے اس کی ہر ایک خصوصیات اور صلاحیتوں کی وضاحت کرنے کو کہا۔ زونگ بھی پکڑا گیا ہے، جو انہیں دھات کا ایک کیس دکھا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بار $1 ملین کی نقد رقم ذخیرہ کرتا تھا تاکہ وہ ایک عورت کو متاثر کر سکے۔ اس پر لیفٹیننٹ تھامسن نے پوچھا، کیا اس نے کام کیا؟ زونگ نے کہا نہیں۔ تھامسن نے جواب دیا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور اس طرح ناظرین، جب لیپ ٹاپ کھولا تو قانون نافذ کرنے والے اس کے بٹ کوائن والیٹ کو دیکھ سکتے تھے، اور کہا کہ دیکھو اور دیکھو، اس کے پاس ہمارے پاس $60 ملین یا $70 ملین کے بٹ کوائنز تھے۔ یہ ثبوت تفتیش کاروں کو یہ بلیو کرانے کے لیے کافی تھے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ جب وہ جیمی زونگ کے جھیل والے گھر سے باہر نکلا، میگ روڈر نے CNBC کو بتایا کہ اس نے اپنے آپ سے سوچا، یہ ناقابل یقین ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا لڑکا مل گیا ہے۔ اور اب جو تھامسن تھا وہ 9 نومبر 2021 کو افسران کی ایک بڑی ٹیم کے ساتھ واپس آئے۔ افسران کے گھر پر چھاپا مارنے سے پہلے میک ایلینن کو زونگ کو سمجھانا پڑا کہ وہ واقعی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ اسے مجرم ٹھہرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میک ایلینن نے مزید کہا، اور اس کی شکل اس طرح تھی، کیا مجھے پنک کیا جا رہا ہے؟ میک ایلینن نے کہا، اس وقت ایک اور افسر نے جگلر کے نام سے ایک ڈیوائس کو زونگ کے لیے لیپ ٹاپ میں گھسایا، جس سے کرسر مسلسل حرکت میں آتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کمپیوٹر کے پاس
پاس ورڈ سے محفوظ مواد تک رسائی دیتا ہے۔ افسران گھر میں گھس آئے، ثبوت کی تلاش میں ہر شگاف کو کھول دیا۔ میک ایلینن نے کہا کہ اوپر کی الماری میں انہیں ایک چھوٹا سا چیٹوس کا کنٹینر ملا جس کے اندر ایک کمپیوٹر چھپا ہوا تھا جس میں لاکھوں ڈالر مالیت کے بٹ کوائن تھے، اور اس طرح گورنمنٹ کو یقینی طور پر جمی کے طرز عمل سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بیچنر نے سی این بی سی کو بتایا اگر جمی نے سکے چوری نہ کیے ہوتے اور گورنمنٹ حقیقت میں انہیں ضبط کر لیتی تو وہ انہیں 2 سال بعد 2014 میں بیچ دیتے، جیسا کہ انہوں نے دوسرے سکوں کے ساتھ کیا تھا۔ بیچنر نے کہا کہ اس وقت گورنمنٹ کو ایک سکہ $320 ملے گا، یہ کہیں سے $14 ملین کمائے جائیں گے۔ بیچنر نے کہا اب جمی کے پاس ہونے کے نتیجے میں گورنمنٹ کو $3 بلین کا منافع ہوا ہے۔ جمی زونگ نے جیل کا وقت نہیں مانگا کیونکہ وہ اپنے 13 سالہ کتے چارٹ کی قسمت کے بارے میں فکر مند تھا۔ جمی زونگ نے مشکل زندگی گزاری ہے۔ اوٹزم اسپیکٹرم کے بارے میں بیچنر نے کہا کہ اسے اسکول میں شدید غنڈہ گردی کی گئی اور اس نے کئی سالوں میں ایک آن لائن کمیونٹی میں سکون پایا جہاں وہ اپنی کمپیوٹنگ کی مہارتوں کو تعینات کر سکتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔